صاحب میرا ایک سوال ہے کہ آج کے میرے ایک استاد ہیں ٹیچر ہیں یونیورسٹی کے, انہوں نے اپنی آدھی زندگی جو ہے وہ یو کے میں گزاری ہے, وہیں پہ ساری ان کی ایجوکیشن ہے تقریباً, اسکولنگ کے بعد ان کی ایجوکیشن وہاں ہے. وہ پاکستان میں ان کو آئے ہوئے تقریباً 6-7 سال ہوئے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جو لوگ باہر جاتے ہیں, باہر جا کے اپنی زندگی گزارتے ہیں, وہ اسلام سے ہٹ کر وہاں پہ زندگی گزارتے ہیں. مطلب وہ اسلام میں نہیں ہے, وہ جان کے یہاں سے جا رہے ہیں جہاں ان کو پتہ ہے کہ ٹوٹلی کلچر بالکل ڈفرینٹ ہے, سب کچھ وہاں پہ اتنی آزادی نہیں ہے. اپنا ملک مطلب دین کو اس طریقے سے آپ نہیں کر سکتے جس طرح اپنے ملک میں کر سکتے ہیں, تو وہ جو وہاں جائے گا وہ اسلام سے ہٹ جائے گا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیا ایسا ہے کہ جو لوگ جاتے ہیں وہاں پہ وہ بالکل اسلام سے خارج ہو جائیں گے یا نہیں؟ نہیں, جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے تو ہمارے کچھ جاننے والے ایسے ہیں جو باہر کے ملکوں میں گئے ہیں, تو وہاں جا کر وہ اور زیادہ جسے آپ کہتے ہیں نا کٹر زبان میں کہ راسخ العقیدہ ہو گئے ہیں, کہ اپنے عقیدے کے اور پکے ہو گئے ہیں اور نماز روزہ وغیرہ میں اور پکے ہو گئے ہیں. اس کی وجہ سب سے بڑی جو مجھے سمجھ میں آتی ہے, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کو دیکھیں کہ جس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کرنا شروع کی, اس دور کو کمپیئر کریں اس چیز کے ساتھ یا اس کلچر کے ساتھ جو کلچر باہر کے ممالک میں ہے. جو کلچر اس زمانے میں تھا, اس زمانے میں عورت کے ساتھ کتنا ظلم کیا جاتا تھا, کتنی زیادتی کی جاتی تھی, بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. تو اس سارے کلچر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں. اب جو لوگ یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی تو کی ہے, تو لوگوں کو اس وجہ سے باہر نہیں جانا چاہیے بلکہ اپنے ملک میں رہنا چاہیے. تو دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی ہے وہ ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری قدم پر آ کر کی ہے. وہ اس وجہ سے کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزادی نہیں تھی اور مسلمانوں کو آزادی نہیں تھی. نماز جو پڑھتے تھے وہ نماز جب مسلمان پڑھ رہے ہوتے تھے وہ لوگ آ کر آوازیں کستے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تھے. تو مسلمانوں کو ان کی اپنی مذہبی آزادی نہیں تھی, اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی. لیکن باہر کے ممالک میں تو اس طرح نہیں ہے. باہر کے ممالک میں تو آپ کو مذہبی آزادی ہے, آپ اپنی آزادی کے ساتھ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, سب کچھ کر سکتے ہیں. جہاں تک ایک کلچر کا ایفیکٹ ہے اس کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ باہر نہیں جانا چاہیے. تو وہ کلچر کا ایفیکٹ تو اس زمانے میں بھی تھا کہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے. یہودی اس کلچر میں رہتے تھے, اس کلچر میں مشرک رہتے تھے, تمام کے تمام لوگ رہتے تھے. تو کلچر کا ایفیکٹ تو انسان کے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اس ایفیکٹ کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر تو آپ اس ایفیکٹ کو قبول کرتے ہیں یا ایکسیپٹ کرتے ہیں, یہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ اس انٹینشن سے وہاں پر جا رہا ہے تو یہ اس کا اپنا عمل ہے. اس کی وجہ سے آپ یہ سب پر پابندی نہیں لگا سکتے کہ ساروں کو باہر نہیں جانا چاہیے اور اپنے ملک میں رہنا چاہیے. آپ اپنے ملک میں دیکھیں, اپنے ملک میں جو لوگوں کی حالت ہے, لوگ نام کے مسلمان ہیں, یہاں پر مسجدوں میں آپ جا کر دیکھیں تو کتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. اسی طرح آپ دوسرے تہواروں پر دیکھیں جو مذہبی تہوار ہیں اس میں کتنے لوگ شامل ہوتے ہیں. جو نماز تو بنیادی چیز ہے نا, نماز تو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں روز قیامت سب سے پہلے پوچھا جائے گا, سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا. تو باقی کلچر کا جو ایفیکٹ ہے, اگر اس ایفیکٹ سے آپ بچ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اس میں انصاف والی بات یہ بھی ہے کہ جو آپ کے بچے وہاں پر بڑے ہوتے ہیں تو وہ پھر اس ایفیکٹ کو قبول کرتے ہیں. تو اس میں پھر یہ انسان کو کرنا چاہیے کہ اگر آپ اپنی روزی روٹی کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں تو خود جائیں, اپنے بچوں کو یہاں پر چھوڑیں, پھر آپ وقتاً فوقتاً وزٹ کر لیا کریں, تو اس کا بہترین حل یہ ہے.